نماز کے بارے میں ایک سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ فرض کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ کیوں ضروری ہے کہ آدمی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے؟ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو پھر اصل قصہ یہ ہے کہ ہم حنفی فقہا کے ہمارے ہاں ان کے نزدیک سورہ فاتحہ یا تو امام پڑھے یا فرد اکیلا آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ پڑھے. مقتدی کے ذمے تو سورہ فاتحہ ہے ہی نہیں، اور اصل میں بھی سورہ فاتحہ نماز میں فرض نہیں ہے. اللہ کا اصل حکم جو نازل ہوا ہے، اللہ نے فرمایا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اور قرآن میں سے وہ حصہ پڑھو جو تمہارے لیے آسان ہو. اس سے یہ کہنا کہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے یہ کہیں بھی نہیں. اللہ نے حکم ہی یہی دیا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو چیز تمہارے لیے آسان ہے وہ پڑھو. ایک آدمی ابھی مسلمان ہوتا ہے اور اس نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تب اسے کون تلقین کرے گا کہ سورہ فاتحہ یاد کرو؟ اور پھر وہ اگر عصر کی نماز میں پڑھتا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر، اور پھر وہ پڑھتا ہے مثلا رب زدنی علما، رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اس کی نماز ہو گئی. اللہ نے خود کہا ہے کہ وہ پڑھو جو تمہارے لیے آسان ہے. اس لیے یہ سوال آپ کا فرمانا کہ فاتحہ ہی کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، تو جو ضروری کہتا ہے اس سے پوچھئے، ہم تو نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے کہا جو آسان ہو پڑھو. اب رہ گئی دوسری بات اس کے بعد کی کہ ایک آدمی کو سورہ فاتحہ آتی بھی ہے اور قرآن کریم میں متعدد صورتیں اس کو آتی ہیں، آسانی سے پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے ہیں اور پھر اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، اس وجہ سے ہمارے نزدیک وہ واجب ہے. ہم اسے فرض نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں واجب ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھے، کیونکہ یہ چیز سنت سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے، اور اگر آپ اسے پہلی صورت فرض قرار دیتے ہیں تو جتنے نامسلم ہیں یہ فاتحہ سیکھنے میں 1 دن لگائیں 2 دن لگائیں تو زبان کی نماز تو پھر ساکت ہو جانی چاہیے نا، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. تو اس لیے سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد وم سورہ، سورت کے ساتھ کوئی اور سورت ملائے یہ بھی فرض نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ واجب ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دے گا، مثلا کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہی نہیں رہی پڑھنا اور اس سے قرات کر دی، تلاوت کر دی آمن الرسول کی قرآن کے کوئی اور حصے کی، پھر رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی نہیں، تب اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں. نماز اس کی سجدہ سہو آخر پہ کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گی. ایسی یہ ضمن سورہ ہے، سورت کا ملانا ہے. سورت کو نہیں ملایا، بھول گیا، تو اب وہ آدمی سجدہ سہو کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اس درجہ نہیں جو فرض کا درجہ ہوتا ہے، کیونکہ فرض تو ایسی چیز ہے کہ اگر نہیں رہی تو نماز ہی ختم ہو جائے گی. مثلا کسی نے رکوع نہیں کیا تو رکوع کرنا تو فرض ہے، وہ کھڑا ہوا تھا تلاوت کر رہا تھا، پھر اسے سجدے میں چلا گیا تو رکوع رہ گیا اس کا، اب اس آدمی کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس سے کہ وہ رکوع فرض ہے اس پہ. تو فرض جو چیز ہوتی ہے وہ تو امام کے پیچھے بھی معاف نہیں ہوتی، اور واجب جو چیز ہوتی ہے وہ امام کے پیچھے معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ امام اس کی طرف سے جو نمائندہ ہے وہ کافی ہے.
نماز کا ہی ایک اور مسئلہ ایک صاحب نے دریافت کیا اس پہ واٹس ایپ پہ کہ امامے کا باندھنا، یہ مسئلہ ہے تو شاید آپ لوگوں کو بڑا برا لگے، لیکن ہم نے بھی کہیں جواب دینا ہے کہ نہیں؟ ہمیں اس سے بھی زیادہ سختی کا سامنا ہے۔ لوگ تو کیا کہیں گے کہ کیا ہے، لیکن اللہ جب پوچھے گا تو پھر کیا کہیں گے؟ امامہ کا باندھنا پگڑی کا نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے، حتیٰ کہ سنت موقدہ بھی نہیں۔ امامہ اور پگڑی کا باندھنا فقہا کے نزدیک مستحب ہے، بہتر ہے، ثواب ملے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ عربوں کی عادات میں سے ہے۔ عربوں کا اپنا جو ماحول تھا، جو موسم تھا، جو وہاں سردی اور گرمی اور یہ سارے علاقے تھے، وہ سفر تھا ریت کا، اس وجہ سے وہ امامہ باندھتے تھے، ورنہ امامے کا اصلاً شریعت سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ یہ چونکہ مسلمان ہے لہذا امامہ ہی باندھے، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو لوگوں کے رواج نے، لوگوں کے تعامل نے اسے اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے، جو بھی آدمی نیک ہے، وہ ضرور پگڑی بھی کیوں باندھا کرے؟ وجہ یہ آپ کے دیار میں رائج تھا، ہندوستان میں رائج تھا، تو آپ نے اسے اسلام کا رنگ دے دیا۔ ادھر سے وہ مستحب تھا عربوں میں بھی، ادھر سے یہ تعامل ساتھ شامل ہو گیا، تو اس یہ وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں پگڑی کسی کے باندھنے کی۔ بڑے بڑے علماء اور محققین نہیں پگڑی باندھے تو کیا ہو گیا؟ مستحب تھا، بہتر تھا۔ اس لیے یہ جتنا اس پہ زور دیا جاتا ہے نا مستحب کاموں پہ، اتنا زور دینا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا عذاب قبر کے باب میں، آپ رک گئے ایک جگہ اور آپ نے کہا اس درخت سے ایک ٹہنی توڑو، ٹہنی توڑ دی گئی، تو آپ نے اس کے دو حصے پھر کیے، اور ایک قبر پہ لگایا، دوسرا دوسری قبر پہ لگایا، اور آپ نے فرمایا کہ انہما یعذبان، یہ دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان بکبیر، اور یہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ کوئی بڑی خاص وجہ نہیں تھی، اما احدہما فیمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک تو چغلیاں کھاتا تھا، لڑاتا تھا لوگوں کو، واما الآخر، یہ دوسرا ہے نا فلا یستتر عن بولہ، یہ پیشاب کو خشک کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، یہ کہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اس حدیث کو سن کر بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں طہارت کے پریشان ہوتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے کہ بوتل منگا کے اس میں پیشاب کرتے تھے۔ اب ظاہر نظر میں یہ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایک شخص نے بچایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کی وجہ سے بہت احتیاط ہے، لیکن باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کاش سعد ایسے نہ کریں، کاش سعد اس سے رک جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ دین کا آغاز ابتدا ہم سے ہو رہی ہے، اگر ہم ایسی چیزوں کو ضروری قرار دیں گے تو بعد میں آنے والی امت کا کیا حال ہو۔ اس لیے جو مستحب ہے اسے مستحب ہی رہنے دینا چاہیے، اسے فرض واجب کے درجے تک لے جانا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے شعائر میں سے گننا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ عربوں کی ایک مقامی چیز تھی، اور اس کے بعد اسلام نے اسے مستحب قرار دیا کہ بہتر ہے، اور وہی چیز ہندوستان میں آ گئی، ہندوستان میں وہ لوگوں نے دین بنا لیے۔ یہ دین نہیں ہے، مستحب چیز ہے، یار کوئی عمل کرتا ہے بہتر۔ تقسیم سے پہلے کا جو ہندوستان تھا، اب بھی ہندوستان جا کے دیکھ لیں، پرانے بڈھے جو ہندو اور سکھ ہیں نا، کوئی نہ کوئی کپڑا ہاتھ میں رکھتے تھے، خود مسلمان بھی رکھتے تھے، بڑے جو ہوتے تھے وہ گھر سے چلتے وقت کوئی نہ کوئی کپڑا ساتھ لے جاتے تھے کہ کوئی چیز باندھنی پڑ جائے، کہیں ناک منہ صاف کرنا پڑ جائے، کہیں گندگی ہے ناک پہ کپڑا رکھنا پڑ جائے، یہ بڑے حضرات کرتے تھے۔
اور اس کپڑے کو وہ کندھے پہ ڈال لیتے تھے. یہ رواج تھا یہاں کا، ہندوؤں کا بھی مسلمانوں کا بھی. اس رواج کو لوگوں نے شریعت بنا لیا کہ اگر کوئی مولوی صاحب کندھے پہ رومال نہیں ڈالیں گے. کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے کرتے تھے؟ ایسی چیزیں نہیں تھیں. تو جو دین ہے نہ اسے کم کرنا چاہیے نہ اسے بڑھانا چاہیے، بس اصل صورت جو ہے وہ اس کی قائم رہنی چاہیے. ایبٹ آباد کے رہائشی ہیں اور اسلام آباد میں ملازمت کرتے ہیں، ہر 13 دن کے بعد گھر جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کی نماز قصر ہوگی. آپ 15 دن ایک مرتبہ بھی قیام کریں نا اسلام آباد میں تو آپ مقیم ہو جائیں گے. آپ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ایک عرصہ سے قصر نماز ادا کر رہا ہوں. کسی نے کہا کہ نوکری اور سسرال میں رہنے کی وجہ سے قصر نماز نہیں ہوتی. ایسے نہیں ہے، قصر نماز ہو جاتی ہے. نوکری جس آدمی کی جہاں ہے اگر وہ 13 دن وہاں رہتا ہے تو اس پہ نماز قصر آئے گی، پوری پڑے گا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ قصر کا کرنا واجب ہے اور واجب کا ترک گناہگار کرتا ہے. ایک مرتبہ رہ جائے 15 دن پورے ہو جائیں گے. ایک ڈرائیور ہے فرض کر لیں، ہر ہفتے اپنے گھر جاتا ہے اور اسلام آباد میں وہ ٹھہرتا نہیں، یہاں مزدوری کرتا ہے، ہر ہفتے کی شام کو چلا جاتا ہے، اتوار اپنے یہاں بسر کرتا ہے اور پیر کو واپس آ جاتا ہے، تو پھر اس کی نماز قصر شروع ہو جائے گی. یہ جنہوں نے بھی کہا ہے وہ مفتی ہیں، یا یہ کہ جو جی میں آیا، یہ شریعت میں تحریف نہیں ہے، یہ شریعت کے کاموں میں دخل دینا نہیں ہے. بھیا یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، نماز اس کے ساتھ بے حیائی کے کام سب ہوتا رہتا ہے، یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے. آخر پہ پہنچ کے ایک ہی چیز غالب آ جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور نماز بلا شبہ روک دیتی ہے برائی کے کاموں سے اور بے حیائی سے. نماز جب اس درجے کی نماز ہو جاتی ہے نا تو پھر روک دیتی. ہم نماز تھوڑے ہی پڑھتے ہیں، یہ ہماری نمازیں کوئی نماز تھوڑی ہوتی ہے، یہ اللہ قبول فرما لے بس اس کی مہربانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم تو فقہی اعتبار سے اپنی نمازیں نہیں پوری کر سکتے. فقہا نے جو لکھا ہے نا نماز، ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ وہ نماز جو اللہ کے ہاں نماز ہوتی ہے وہ اور چیز. فقہی اعتبار سے مسائل نہیں آتے، وضو اور غسل کے مسائل نہیں آتے. وہ جو نماز پڑھتا ہے پتہ نہیں فقہا کے یہاں اور مفتیوں کے یہاں اس کی نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. اب عام طور پر دیکھیں گے لوگ وضو کرتے ہیں نا، گردن پر مسح کر لینے کے بعد پھر وہ ہاتھوں کو پتہ نہیں مختلف طرح پہ کرتے ہیں. یہ وضو میں بھی بدعت ہے، یہ وضو بھی خراب اپنا کرتے ہیں. گردن پہ مسح کرنا ہمارے نزدیک ضعیف احادیث سے ثابت ہے. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح وقایہ کی ایک شرح لکھی ہے السعایہ، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پہ بحث کی ہے. اور گردن پر مسح کر لینے کے بعد بس اب ختم ہو گیا، آگے پاؤں دھونے. اب جو لوگ بھی ہاتھوں میں اور انگلیاں وغیرہ وغیرہ جو کچھ کرتے ہیں یہ سب بدعت ہے. عمر گزر جاتی ہے اور اس بدعت سے جان نہیں چھوٹتی. نماز میں سیدھی سادے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور بخاری اور مسلم کی روایت میں ایک جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور کندھوں سے اوپر، اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے برابر، کانوں کی لو کے برابر. تو جو آدمی بھی کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھا دیتا ہے وہ دونوں روایات پہ عمل کر لیتا ہے کہ کندھوں سے اوپر اور کانوں کے برابر تک. اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے کہ کندھوں اور کانوں کے درمیان سے اللہ اکبر کہہ دیا.
نماز میں بہت لوگوں کو دیکھیں کہ سیدھا سادہ ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیے. وہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر کونیوں کو پیچھے لے جاتے ہیں، پھر حرکت کر کے اس کو، یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے چاروں ائمہ کے نزدیک یہ جو تکبیریں، یہ جو اقامت کہی جاتی ہے، اس اقامت میں وقفے کرنا جو غیر ضروری ہے بدعت ہے. لوگ کرتے ہیں. اقامت تک تو سنت کے مطابق کہتے نہیں. آپ کہتے ہیں نماز اور بے حیائی سے روکے گی. نماز پڑھتا ہے کہ ٹکریں مارتا ہے؟ سارے دین میں یہ واحد چیز ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زبان استعمال کی ہے جو آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت کے بالکل برعکس تھی. حج جیسی چیز، لوگ آئے ہیں، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے پہلے یہ کر لیا ہے، میں نے پہلے کیا کر لیا؟ قربانی کر لیا ہے، صفا اور مروہ کی سعی بعد میں کی ہے، اور میں نے پہلے سر کے بال منڈا دیے ہیں، قربانی اب کرنے لگا ہوں. ما من شیء قدم واخر الا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا حرج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مسئلہ اس دن آیا ہے، آپ نے کہا کوئی پرواہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ تو اعمال میں فرض، واجب، سنت کے درجات یہ تو بعد میں قائم ہوئے. بڑی گہری نظر سے انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو ہمیشہ کرتے تھے، کس چیز کو کبھی کبھی کرتے تھے. پھر ایک اور دوربین انہوں نے لگائی، انہوں نے کہا کیوں کرتے تھے؟ اچھا عربوں میں رواج یہی تھا. اچھا عربوں کا رواج یہ نہیں تھا، معاشرتی سطح کی چیزیں نہیں تھیں، بلکہ آپ کی نبوت کے درجے کی باتیں تھی، آپ نے یہ سکھا دیا. پھر انہوں نے اور ایک چیز نہیں دیکھی، انہوں نے کہا اچھا پھر زندگی بھر کرتے رہے یا کبھی کبھار کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں چھان پھٹک کے پھر انہوں نے واجب، فرض، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مکروہ تحریمی وغیرہ یہ درجات رکھے. تو اس لیے بہت سی چیزیں شریعت میں ایسی ہیں جو ہم لوگ شریعت سمجھ کے کرتے ہیں لیکن اصل شریعت میں نہیں ہے. تو نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کو دیکھ لیں، فرمایا کوئی حرج نہیں، یہ اچھا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. نماز کا جب مسئلہ آیا ہے نا تو بڑی سخت زبان، آپ نے کہا اس کو دیکھو، نکرہ کا نکر دیک، مرغے کی طرح چونچے مار رہا ہے زمین پہ. آپ نے فرمایا قائل کلب، کتے کی طرح بیٹھتے ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان وہ نہیں ہے جو نبوت کی اصلاً ہے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ نماز سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جو اللہ کا قرب دلاتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی. ایک جگہ فرمایا لومڑیوں کی طرح، ایک جگہ فرمایا ایسے بیٹھتا ہے جیسے لومڑیاں بیٹھتی ہیں. بہت جانوروں سے تشبیہ دی ہے. تو جو نماز سنت کے مطابق ہے وہ رہ کہاں گئی ہے؟ اذان جو سنت کے مطابق ہے وہ رہ کہاں گئی ہے؟ ہم اور آپ سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم نے نماز سیکھی کس سے تھی؟ کسی سے بھی نہیں، بس جو مسجد میں جاتے رہے، ماں بھیجتی رہی مسجد نماز پڑھو، جو لوگوں کو دیکھ لیا وہ کر لیا. کتنے علماء ہیں جنہیں نماز کے سارے مسائل آتے ہیں. وہ جو 2 جمعہ پہلے ہم نے فرق بیان کیا تھا کہ دعائے قنوت کو بھول جائے یا سورت کو ملانا بھول جائے تو نماز میں فرق کیا پڑے گا. 10 سے زیادہ علماء کے فون آئے کہ یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا حضرت فلاں جگہ پہ لکھا ہے، حضرت فلاں جگہ پہ لکھا ہے. یار ہمیں تو نہیں معلوم تھا. ہم نے کہا حضرت کیا عرض کریں؟ جی تو چاہتا تھا کہ کہیں کہ کبھی آپ نے کسی ایسے شعبے کو دیکھا ہے جہاں دیانتدار اقوام، جو قومیں ترقی کرتی ہیں کسی بھی شعبے میں، اگر افسر کو کوئی چیز نہ آتی ہو تو اس کی پروموشن ہو جائے؟ آپ نے نماز پڑھانی ہوتی ہے، آپ کیوں نہیں نماز کے مسائل پڑھتے اور پڑھاتے؟ جب آپ نہیں پڑھیں اور پڑھائیں گے تو پھر نمازوں کا بھی حال ایسے ہی ہوگا. اس لیے جس نماز کو آپ کہتے ہیں نا بے حیائی سے روکتی ہے،
وہ نماز آدمی کو اذان سننے کے بعد خارج شروع ہو جاتی ہے بستر پہ کہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کی طرف پہنچنا ہے، اللہ نے یہ کہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا، بخاری کے شروع میں ہی آتا ہے، اِنَّ أَهَمَّ أَمْرَكُمْ عِنْدِيَ الصَّلَاةُ، گورنرز کے نام لکھا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری تمہارا کام یہ ہے کہ نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہا جہاد کرو، یہ نہیں کہا ہر سال مجھ سے ملنے آیا کرو، حج، کچھ اِنَّ أَهَمَّ أَمْرَكُمْ عِنْدِيَ الصَّلَاةُ، میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری کام تمہارا نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی لوگوں کو نماز پڑھانا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ ابو موسیٰ خبردار لوگوں کو نماز پڑھانے میں کوتاہی نہ برتنا، عید، جمعہ، 5 وقت کی نمازیں خود پڑھانی۔ اور پھر فرمایا کہ اِنَّ أَهَمَّ أَمْرَكُمْ عِنْدِي، میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری تمہارا لوگوں کو نماز پڑھانا ہے۔ وَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں نماز کے متعلق تمہیں اور بھی لکھوں گا۔ وَإِنْ مِتُ، اور اگر مجھے موت آ گئی، فَلَسْتُ عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، اب تم جیسے لوگوں کے ساتھ رہنا مجھے پسند بھی نہیں ہے، اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں اب تم لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ کیا سٹینڈرڈ ہوگا یار زندگی کا۔ اس لیے وہ جو نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے نا، وہ جب آ جاتی ہے نا تو باطن میں ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کھرے اور کھوٹے میں خود ہی تمیز کر لیتا ہے۔ جب آدمی کامل ہو جاتا ہے نا تو اس کی علامت اور علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ بیکار سے جان چھڑاتا ہے۔ کسی بھی شخص میں جب یہ وصف آ جائے نا کہ بیکار چیزوں سے جان چھڑاؤ، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کرم فرمایا، اپنی طرف کھینچ رہا۔ یہ بہت بڑی علامت ہے۔ بچہ ٹافیز کھاتا ہے، بڑا ہوتا ہے کہتے دفع کرو یار، اس چاکلیٹ میں اب کیا رکھا ہے، چھوڑو۔ بہت سی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اس کا دل گھبراتا ہے پھر فضول کاموں سے، اور اس کی دلیل قرآن میں ہے، مگر قرآن بھی ہم کبھی غور سے پڑھیں تو تب سمجھ میں آئے نا، ہمیں اور تھوڑے کام ہیں۔ جن چیزوں پہ جوانی میں مرتا تھا اور راتیں بسر کرتا تھا، جاگ کر وہ چیزیں گھر پہنچ گئیں، دروازہ بند، نہیں چاہیے، نہیں ہے ہی نہیں، اس کا کوئی مصرف ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو حدیث میں خیر آیا ہے، پوچھا گیا، بڑا مؤثر واعظ تھا، آپ سے بڑا آدمی کو کوئی عالم دین، تو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، بس وہ تواضع اور عاجزی جو اللہ کے ہاں مطلوب تھی وہ نہ ہوئی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ وہ کہہ بھی سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی اور فرمایا کہ ایسے کریں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں۔ ان کا اللہ اس بندے کے ملنے کی نشانی فرمایا مچھلی تل لو اور رکھ لو ٹفن میں، اور وہاں جب پہنچو گے تو مچھلی خود بخود ٹفن کھلے گا اور مچھلی اچھل کر دریا میں کود جائے گی، یہ نشانی ہے۔ چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ پہنچ کے نیند آ گئی، سو گئے۔ جب سوئے ہیں تو مچھلی اسی طرح ہوا، خادم جو ساتھ تھے کہتے ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، وہی ہوں گے جو بھی ہوں گے، بہرحال مچھلی چلی گئی دریا میں۔ وہ حیران رہ گئے اس ساری چیز کو دیکھ کے، تو انہوں نے کہا حضرت جب اٹھیں گے تو میں نے بتاؤں گا۔ اتنا لمبا سفر کر کے، شاید وہ سفر مصر سے سوڈان کا تھا، پیدل اتنا لمبا سفر کر کے وہ نہیں تھکے، اور جب اٹھے ہیں تھوڑا سے ہی چلے ہیں تو کہتے ہیں کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، وہ کھانا لاؤ، ناشتہ کریں۔ ناشتہ کروں کیونکہ مجھے اس سفر نے بہت تھکا دیا۔ تو اس سے کہا حضرت میں تو بھول گیا،
رَأَيْنَا إِذْ اول صخرت، آپ نے دیکھا وہ جو چٹان تھی جب اس کے پاس آپ تشریف فرماتے لیٹے تھے، تو اسی طرح ہوا، مچھلی دریا میں چلی گئی. تو لکھا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، وہی تو جگہ تھی جس کا اللہ نے ہمیں فرمایا. لَقَدْ لَقِينَا، اتنا لمبا سفر اور وہ نہیں تھکے، اور چند قدم چلیں اور تھک گئے، اس لیے کہ آگے کا یہ چند قدم چلنا جو تھا نا یہ بیکار تھا. تو کامل آدمی بیکار کاموں میں نہیں پڑتا. جب بیکار کاموں سے طبیعت وحشت پذیر ہو جائے اور وحشت زدہ ہو جائے اور جی چھڑاتا ہے فضول کاموں سے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس انسان پہ مہربانی کیا، نظر کرم فرمائی. تو اس لیے جب نماز ہو جاتی ہے نا تو آدمی کو اپنی ایک ایک لمحے اور سیکنڈ کا خیال رہتا ہے کہ اسے بسر کہاں ہونا چاہیے. ایک مسجد میں یہ رواج ہے کہ جو بھی مسجد میں داخل ہو اس کو نور الانور کہہ کر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی. نور علی نور، یہ علا کیسے لکھا ہے؟ الف سے علا ہوتا ہے، یہ علا تو عین سے نہیں ہوتا. اچھا، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الفاظ جو استعمال کیے ہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مسجد کے داخل ہونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی خاموشی سے مسجد میں آئے، حتیٰ کہ سلام بھی نہ کرے. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، مسجد بالکل خالی ہے، اس وقت السلام علیکم کہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے بہرحال ہوتے ہیں. اور اگر مسجد میں کوئی شخص دعا میں عبادت میں مصروف ہے تو فقہاء نے منع لکھا ہے سلام کرنے سے بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سلام کرے گا تو اس آدمی کا ممکن ہے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے، نماز میں جو اس کا خشوع و خضوع ہے وہ ٹوٹ جائے، نماز میں اس کی توجہ اس کی طرف لگ جائے کہ اچھا چودھری صاحب بھی اب آ گئے، اچھا خان صاحب بھی آ گئے، اچھا بٹ صاحب ابھی تو دکان پہ نہیں تھے، پھر وہ وضو کر رہے ہوں گے تو اب مسجد میں آ گئے. یہ ساری چیزیں اللہ سے ہٹانے والی. فقہاء نے کیوں لکھا ہے کہ مسجد میں جو چٹائی یا قالین بچھائی جائے وہ سادہ اور بالکل چٹیل صاف ہونی چاہیے، یعنی ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک جو بھی صفیں ہیں سب کی سب بغیر کسی نقش و نگار کے ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رکوع میں جائے گا تو توجہ اللہ کی بجائے توجہ جو ہے وہ اس کی ان چیزوں میں لگ جائے گی. اگر رکوع لمبا ہو گیا تو وہ کھیلتا ہی رہے گا کہ بچے جیسے کھیلتے ہیں کہ کہاں سے گوٹ نکلے گی اور آخر پہ کہاں سانپ آتا ہے. وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نماز میں آدمی کی توجہ اللہ سے ہٹاتی ہے منع ہے، سیدھا سادہ اصول ہے. آپ دیکھتے نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد جدھر بھی کوئی آدمی منہ کر کے نماز پڑھے گا ختم ہو گئی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور سامنے دو سینگ دیوار سے چپکائے گئے تھے، اور عربوں کے ہاں یہ تھا کہ وہ جو دمبا ذبح ہونے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا تھا یہ اس کے سینگ ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا لیکن جو کچھ سامنے لٹک رہا تھا نا اس نے میری توجہ کو نماز میں خلل ڈال دیا، خلل پذیر ہوئی، توجہ بٹ گئی تھی. اور آپ نے فرمایا مجھے خیال نہیں رہا، یا تو یہ فرمایا کہ میں اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیتا، یا یہ فرمایا کہ بھی اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیتے تم میری توجہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ رات بستر جو تم نے بچھایا وہ کیسا تھا؟ ان کا میں نے 2 طے کر دی تھی، 4 کر دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ میرے لیے ایسے نہ بچھانا، مجھے تو اتنی گہری نیند آ گئی کہ وہ اللہ کے اور میرے درمیان وہ بستر حجاب ہو گیا. پردوں کے متعلق بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ عائشہ یہ کیا پردے لٹکا لی ہیں، ان کو اتار کے تم ان کے تکیے بنا لو یا ان کا بستر بنا لو.
وگرنہ یہ پردے ایسے تھے کہ میں نماز شروع کی اور میری نظر ان پر جب پڑی تو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. تو ہر وہ چیز جو نمازی کی توجہ نماز سے ہٹائے گی اس کو نہیں مانا جائے گا, اس پہ نہیں عمل کرنا چاہیے. موجودہ حبشہ جو ہے کس جگہ؟ اسی مطلب بتایا تو تھا, اب کیوں نہیں تھے. حبشہ جو اب ہے ایتھوپیا. منہاج السنہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی. منہاج السنہ کا ترجمہ غالباً ہوا نہیں. یاد ایسے آتا ہے کہ اب تو مدتوں کا قصہ ہے, مولانا حنیف بوجیانی اہل حدیث حضرات میں بہت بہت بڑے مقام کے تھے رحمہ اللہ. انہوں نے شاید شروع کیا تھا یا کچھ منصوبہ تھا ان کا, اگر انہوں نے کیا ہو تو کیا ہوگا. غلام احمد حلیلی فیصل آباد والے, ممکن ہے انہوں نے کیا, ممکن ہے انہوں نے کیا. لیکن جتنی بھی کتابوں کے اردو تراجم ہوئے ہیں نا, وہ یقین کرنے سے پہلے اور بیان کرنے سے پہلے اصل متن دیکھنا چاہیے کہ وہاں الفاظ کیا آئے. مثلا رئیس احمد جعفری ندوی ادارہ ثقافت اسلامیہ میں وہ ملازم تھے, بہت سی کتابوں کو انہوں نے ترجمے کیے ہیں. رئیس احمد جعفری نے زاد المعاد کا ترجمہ کیا ہے. تو جب ان کے تراجم ہم نے پڑھے تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہی ہے, یہ چیز کیا آ گئی, یہ چیز. تو اصل جو چیز تھی اس کی طرف رجوع کیا تو پتہ چلا کہ انہیں تو یہ عربی نہیں آتی تھی. بڑے پریشان ہوئے کہ زاد المعاد میں یہ باتیں کہاں سے آ گئی, ابن قیم نے کیسے لی تھی رحمہ اللہ. جب اصل کتابوں کی طرف مراجعت کی تو پھر پتہ چلا کہ یہ سب فراڈ ہے. جہاں انہیں کوئی لفظ نہیں آیا اپنے پاس سے ترجمہ لگا دیا. پھر ہم حاضر ہوئے ادارہ ثقافت اسلامیہ میں, ہاں بزرگ تھے, کیا نام تھا یار ان کا, جنہوں نے تاریخ اہل حدیث تھی, کہ بڑے بڑے نیک آدمی اہل حدیث حضرات میں سے تھے, بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے بھائی, اور وہ تہجد گزار آدمی, بہت بہت اللہ نے علم دیا تھا. ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ سب کچھ کیا ہے, پھر دو چار مثالیں دی تو بہت ہنسے. کہنے لگے رئیس احمد جعفری ندوی اور ہم اکٹھے ہی کام کرتے رہے ادارہ ثقافت اسلامیہ میں. رئیس احمد آتے تھے, ایک چیپٹر دیکھ لیتے تھے, ایسے کتاب سامنے رکھ دیتے تھے, سگریٹ پہ سگریٹ لگاتے تھے اور جو جی میں آتا تھا لکھتے رہتے. ہم کہتے تھے حضرت یہ کیا غضب کر رہے ہیں, کہتے ہیں چھوڑو یار پیسے کمانے ہیں, آرڈر لے کے آئے ہیں اردو بازار سے, وہاں انہوں نے کتاب چھاپنی. تو جتنی بھی کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے نا, اس کی اصل ضرور دیکھ لینی چاہیے کہ اصل میں کیا لکھا. ترجمان السنہ کا ایک نوٹ ہم نے پڑھا ایک مرتبہ جس کا آپ نے ذکر کیا, اس میں لکھا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ جو حدیث ہے ایسی ایسی ایسی. جب اصل ترجمان السنہ دیکھی تو وہاں بات ہی نہیں تھی. تو ہم نے کہا بھی اس کو کیوں آپ نے داخل کر دیا اس ترجمے میں, کہنے لگے ذرا لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی.